گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے۔ جی لگا کر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ استاد زمان حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، اور ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، اور ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی اگلائی ہے۔ اور ہمارے پیر مفتی اعظم مرشد اعظم شبیہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ رضا خان بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، مرید عشق کی لائی دوا مدینے سے، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے نجدی بلا مدینے سے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، آیت من آیات اللہ و معجزت من معجزات النبی، امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے، یا رسول اللہ ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لو قدرت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے آپ 2-3 حدیث سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ جب میں تقریر شروع کروں گا تو آپ کو لگے گا چرہ محمد پور میں نہیں ہے، وایا بریلی مدینے کی گلیوں میں آیا ہے۔ پہلے سنو ایک حدیث شریف جو احیاء العلوم جلد اول باب فضیلت التسبیح سطر 4-5، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من قال سبحان اللہ غرست له نخلۃ فی الجنہ۔ حضور فرماتے جب کوئی سنی جنتی مسلمان سبحان اللہ کہتا ہے تو اس مسلمان کے نام اللہ کی طرف سے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے، سبحان اللہ، جس کے سائے میں بروز قیامت وہی بیٹھے گا جو دنیا میں سبحان اللہ کہے گا۔ اس طرح خاموش نہ رہیں، حدیث بھی سنتے رہیں، کبھی کبھی اپنے نام جنت میں درخت بھی لگاتے رہیں۔ سارا مجمع جی لگا کر بولیں سبحان اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ایک حدیث اور سنیے، شرح قائد کے صفحہ 172 سطر 2-3 پر ہے، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان العالم والمتعلم اذا مر على قرية فإن الله تعالى يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما۔ حضور فرماتے سنی عالم کے قدم کہیں پہنچ جائیں۔ آپ نے جانے ایمان کا انٹرنس کیا، اتنے علماء تشریف لے آئے، سبحان اللہ، کہ نبی فرماتے ان کے قدم، سنی علماء کے قدم جہاں پہنچ جائے تو ان کے قدموں کی برکت سے اس محلہ کے قبرستان سے اللہ تعالیٰ 40 روز تک تمام قبروں سے عذابوں کو دور فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے جلسہ کیا، آپ کا تو فائدہ ہو ہی رہا ہے، آپ سے زیادہ فائدہ اس محلہ کے سنی مردوں کا ہو رہا ہے۔ پاکستان قبل میں ہے،
لیجیے مفتی کمال اختر صاحب فرمایا قبرستان بھی بغل ہی میں، آپ بھی گدگد ہو رہے ہیں، مردے بھی آج گدگد ہو رہے ہیں، کیونکہ قیامت آ سکتی ہے، نبی کا فرمان جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ، نام لو کن کے نام نہ لو، سب سنی علماء جلوہ فرمائے، امام علم و فن حضرت علامہ مفتی خواجہ مظفر صاحب، اللہ ان کی عمر میں اور سارے سنی علماء کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ ایک حدیث اور سن لیجئے، حوالہ نوٹ کرتے جائیے، ابو داؤد شریف جلد اول باب زیارت القبور حدیث نمبر 179، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ نبی فرماتے دنیا کے کسی کونا سے کہیں سے جب کوئی بندہ کہتا ہے یا نبی سلام علیکہ، بولو نا یا نبی سلام علیکہ، بولے گا بھی فائدہ ہے، نہ بولنے والے کا نقصان ہے، سب بولو یا نبی سلام علیکہ۔ کہاں سے کہا؟ چرہ محمد پور سے نا، تو حدیث کا ترجمہ تو آگے سنو، سرکار فرماتے کہیں سے سلام کرو، مدینہ ہی سے سن لیتا ہوں اور یہیں سے تمہارے سلام کا جواب عطا کر دیتا ہوں۔ اس لیے ہمارا سنی انشاءاللہ جب تک زندہ رہے گا پڑھتا رہے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ، اور محبت سے بولیے نا مصطفیٰ جان رحمت پہ، شمع بد میں ہدایت پہ، بال کی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھو میں ایک مرتبہ تقریر کر رہا تھا بنگال میں، ایک صدرے کا مولانا عجب دیوانے ہیں سنی کا، کیا ہوا بھائی؟ بولے جن کو دیکھو گے ان کو نہ سلام کرو گے، ہم ہیں بہار میں، کہیں گے شمشاد بھائی السلام علیکم، کہا مدینہ میں نبی مدینہ میں یہاں سے سنی کیوں سلام پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا وہ جواب دیتے ہیں۔ میں نے کہا بدھوا تو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ کہا نماز تو پڑھتے ہیں۔ میں کہا سلام پھیرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ میں نے کہا دائیں بائیں تو نے کس کو سلام کیا؟ اب فرشتوں کو کیا؟ اب فرشتوں کو دیکھ رہے تھے؟ اب دیکھ تو نہیں رہے تھے؟ تو میں نے کہا بدھو جب فرشتوں کو بن دیکھے سلام کیا جا سکتا ہے تو مدینے کے سرکار کو کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ بولو کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ ایک بار تو بولو سبحان اللہ۔ ایک بات اور پھر تقریر شروع کرتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ سلام بند کہاں ہو جاتا ہے؟ نہیں معلوم؟ سلام بند کہاں ہو جاتا ہے؟ میاں بیوی میں جھگڑا تو دونوں میں سلام بند، سلام بند۔ مگر جب علماء نے مل کر دونوں بھائی کو ملا دیا تو چھوٹا کہتا بھیا السلام علیکم، بڑا کہا تھا وعلیکم السلام، تو ہوا اللہ معاف کرے دونوں بھائی مل کے رہیں گے۔ بات سمجھ میں آئی کہ جھگڑا ہو تو سلام بند ہو جاتا ہے، اب پیار ہو تو سلام چالو ہو جاتا ہے۔ جو ٹوپی والا کہے نبی پہ سلام نہ پڑھو سمجھنا نبی سے لفڑا ہو گیا ہے، جو کہے سلام پڑھو سمجھنا نبی سے پیار ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ نبی پہ سلام آتے رہیں گے۔ ایک بات توجہ سن لو، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے میری پوری تقریر سن لی کہ جتنے گناہگار بیٹھے ہو انشاءاللہ پاک ہو جاؤ گے، اور جتنے بیمار بیٹھے ہو جاتے جاتے صحت یاب ہو جاؤ گے، اور زندہ رہو گے تو مچلتے رہو گے، قبر میں اٹھو گے تو مسکراتے رہو گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بڑے ایک بات سنو بھیا، ہے بھائی دیکھو، ہر کس و ناقص کے ہاتھ میں آج موبائل ہے، نہیں ہے؟ مان لو بیٹا ہے یہاں، باپ ہے امریکہ میں، اب بیٹا کو اب سلام کرنا ہے باپ کو، وہ لیٹر نہیں لکھتا، اٹھایا موبائل، لکھا ابو السلام علیکم، لگایا امریکہ کا نمبر باپ کا، ایس ایم ایس کے ذریعے بٹن دبا دیا، منٹوں نہ لگا یو پی کا سلام امریکہ چلا گیا۔ تو اس بدھو سے پوچھو کہ ارے بدھو، جب موبائل کے ذریعے امریکہ باپ کو سلام بھیجا جا سکتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے مدینہ نبی کو کیوں نہیں بھیجا جا سکتا؟
مشکات شریف جلد اول صفحہ 86 فصل ثانی حدیث نمبر 2 17-12 باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون امتی السلام. حضور فرماتے ہیں اللہ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جب کوئی بندہ مجھ پہ سلام بھیجتا ہے تو فرشتے ان کے سلام کو لیتے ہیں اور میری بارگاہ میں مدینہ پہنچاتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. تو ایمان سے بولیے موبائل کے ذریعے پہنچے تو باپ کو سلام بھیجا جائے اور فرشتوں کے ذریعے پہنچے تو نبی کو نہ بھیجا جائے. بولو پڑھو گے نا, بولو انشاءاللہ. ایک بار سارا ملمہ بولو یا نبی یا رسول یا حبیب صلوات اللہ علیہ. سنو حدیث درمیان میں انشاءاللہ ایک ایسی حدیث سنا دوں گا کہ جس میں آپ کو جھنڈے کا بھی ثبوت ہے, جلوس کا بھی ثبوت ہے اور میلاد شریف کا بھی ثبوت ہے. جھنڈا ہندی لگاتے ہیں بھائی, ثبوت ہے. ہاں سبحان اللہ. سنو مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 195 فصل ثانی حدیث نمبر 4 عن سلمان الفارسی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء لا يزيد في العمر الا البر. ہمارے نبی فرماتے مسلمانوں, اے مسلمانوں دعا کرتے رہنا, دعا کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے. بولو دعا کرنے سے تقدیر فقیر نہ بننا, اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دیتے رہنا, دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے, دینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے. ایک واقعہ سنا کر میں حدیث شریف سناتا ہوں انشاءاللہ. سنو, علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمن نقل فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نوجوان بیٹھا تھا. آ گیا ملک الموت کہ اللہ کے نبی یہ کون ہے؟ کہا میرا غلام ہے. کہا جو ہو چھٹے روز تو اس کی روح نکالوں گا. تو حضرت داؤد علیہ السلام کا آج ہی شادی کیا ہے, چھٹے روز ہی بیوی بیوہ ہو جائے گی. ملک الموت نے کہا مجھے کیا لینا دینا کہ بچہ یتیم کس کا ہوگا اب بیوی بیوہ کس کی ہوگی, مجھ کو تو ٹائم پر آنا ہے. یہ کہہ کر ملک الموت چلا گیا. اور جب جوان نکلا حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ سے, وہ راستہ میں فقیر صدا دے رہا تھا کئی دنوں کا بھوکا ہوں, اے اللہ کے نام کوئی کھلانے والا. نوجوان نے سوچا بھی مرنا ہے تو کھلا کر مرو نا. کھلایا بھی اور دیا بھی. فقیر کھانے لینے کے بعد دعا دیتا ہے مولا مولا اس فقیر کی ایک دعا قبول فرما لے, اس کی عمر لمبی کر دے. 6 مہینے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی ملاقات اس نوجوان سے ہو ہی گئی. بلایا ملک الموت کو ادھر آؤ. تو نے کہا تھا چھٹے روز مرے گا, 6 مہینہ ہو گیا تو زندہ ہے. عرض کہ اللہ کے نبی جو میں نے کہا صحیح وہی تھا. کہا جب صحیح وہی تھا تو زندہ کیوں ہے؟ عرض کہ اس لیے زندہ ہے کہ دعا کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے اور دینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے. اس نے فقیر کو دیا ہے, فقیر نے دعا کر دی ہے, فقیر کی دعا مولا نے قبول فرما لی ہے. اب یہ دنیا میں 60 سال زندہ رہے گا, اللہ نے اتنی عمر اس کی لمبی کر دی ہے. سبحان اللہ. دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. چنانچہ سنیہ ترغیب و ترہیب جلد نمبر 4 باب الاستغفار حدیث نمبر 274-5 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابلیس وعزتک وجلالک لا ابرح اغوا ما دامت رواہم فی الصادح فقال اللہ تعالی وعزتی وجلالی لا ضالف لهم مستغفرونی. دھوم کر تو بولیے سبحان اللہ. سنو غور سے, ایک سوال پھر حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں. آپ لوگوں سے ہے, آپ لوگوں نے کبھی شیطان کو دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا, ہم نے بھی نہیں دیکھا. مگر قرآن شریف کا پہلا پارہ کنز الایمان کل پڑھ لینا. کچھ ٹوپی والے کو خدا نے کہا شیطان ہے. پہلا پارہ میں اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الی شیاطینہم. پانچوں ٹائم حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے کے گرو کو خدا نے کہا شیطان ہے. بولو نے کہا کہ نہیں شیطان؟ ہم نے نہیں کہا. کیوں ہم سے ناراض ہو رہے ہیں؟ جناب کو تو قرآن میں خدا ہی نے شیطان کہا ہے, تو ہم کیا کریں؟ تو یہ شیطان ہو کہ وہ شیطان ہو, دونوں ایمان کا لٹیرا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدنی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. اس کو بلاتا یہ ٹھگ ہے مال ہی رکھے گا, ہے مسافر دم میں نانا مت کیسی متوالی ہے. سونا پاس ہے, سونا پن ہے, سونا سہر ہے. اٹھ پیالے تو کہتا ہے میٹھی نعمتی تیری نرالی ہے.
सुनो तो शैतान ने कहा उधर वाला मौला मेरे ख्याल से अब उलमा की बात तो मैं नहीं करता हूँ ना ख्वाजा साहब की, मैं अपनी बात करता हूँ आपकी, कि हम भी गुनहगार हैं आप भी गुनहगार हैं। नहीं गुनहगार नहीं है, दौरे ऐसा क्या कि गुनाह हो जाता है भाई, घर से बाहर जाओ गुनाह हो जाता है, सुभान अल्लाह। मगर सुनो शैतान ने कहा इज्जत एक वजह लेकर मौला तेरी इज्जत व जलाल की कसम है हम तेरे बंदे को गुनहगार बना देंगे, जब तक ये जिंदा रहेगा हम उससे गुनाह कराते रहेंगे। तो सुनियो मौला का जवाब तो सुनो, मौला फरमाता है मर्दू शैतान सुन ले, वही इज्जती व जलाली मुझको भी मेरी इज्जत व जलाल की कसम है, जब तक ये मुझसे माफी मांगता रहेगा मैं भी इनके सारे गुनाहों को माफ करता ही रहूंगा। सर से गिरता भी मारे गुना हम सरासर के इरादत कीजिए और करीब अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। दुआ से तकदीर बदलती है। आखिर में ख्वाजा साहब जब लोग दुआ कहेंगे हम सब आमीन कहेंगे, मेरा यकीन कहता है कि इंशाअल्लाह सबका मुकद्दर बदलेगा। बोलिए ना इंशाअल्लाह तो बोलिए। सुनो फिर हदीस सुनाता हूँ, अभी मुफ्ती कमाल अख्तर साहब ने बताया ना आपको, उधर वाला समझ गए आप लोग, उधर वाला समझ गए, बहुत अच्छे लोग हैं। उधर वाला देख के इतनी हदीस नहीं सुना सकता है, मुफ्ती आदम का गुलाम इंशाअल्लाह अपने पीर के करम से उससे ज्यादा सुना सकता है। क्योंकि बेटा देखना हो तो माँ की नजर पैदा करो, हदीस पाक समझना हो तो इश्क़ रसूल की नजर पैदा करो। मोहब्बत की नजर और है, अदावत की नजर और है, नजरें बदल गई तो नजारा बदल गया। सुनो एक सवाल है फिर हदीस सुनाते हैं। ए भाई आप लोगों को मरना है कि नहीं? इधर वाला जिंदा रहेगा? असल आपको मसला नहीं मालूम है, डरते हैं कि बोल दे तो मर जाए। आपको नहीं मालूम है कि मरने के बाद ही भाव बढ़ता है। जिंदों से ज्यादा भाव मुर्दों का होता है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, जब तक जिंदा थे हुजूर की ज़ियारत न हुई, मर के जैसे कब्र में गए कि हुजूर की ज़ियारत हो गई, तो भाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बेकल बल्लाम पूरी कहते हैं कैसे कबू के कब्र में अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा। आला हज़रत कब्र में लहराएंगे ताहश चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। मरने ही से तो भाव बढ़ता है, तो डरते क्यों हैं? मरना है कि नहीं? मरना है। मरोगे तो कब्र में बीबी जाएगी, माँ जाएगी, ये मौलवी जाएगा, तो कोई नहीं जाएगा। तो मरने से पहले तौबा क्यों नहीं कर लेते हो भाई? तौबा करके क्यों नहीं मरते हो? तौबा करके मरोगे सुन्नी भाई, तो मरने वक्त बीबी रोए तो रोने देना, माँ आंसू बहाए तो बहाने देना, मोहल्ला वाले हाय हाय कहे तो कहने देना, मगर तुम आला हजरत सरकार का वो शेर गुनगुनाते हुए कब्र में चला जाना कि लहद में इश्क़े रुखशा का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या पहुंच सके ये सुराग लेके चले। सरकार एक हदीस कुश्ती नकल फरमाते हैं। आला हजरत बोलो ना एक बार, मसले के आला हजरत, मोहब्बत इश्क़ मोहब्बत। सरकार की किताब है भैया हसनुल बयां, उसमें एक हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी का मतलब होता है कि रावी प्यारे मुस्तफा और फरमान अल्लाह ताला का। अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नबी यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला या इब्न आदम इन्नका लम्मा दअवतनी व रजौतनी क़द गफ़रतु लका अला मा कान मिनका वला उबाली। बात आला हजरत की है तो एक बात आला हजरत की बता दे भाई, बता दें, तर्जमा करता हूँ, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बता दो आपके यहाँ जुलूस निकला था, जुलूस और जलसा भी हुआ, उनको में भी लगे, और आपको मसला मालूम है कि जुलूस से पहले नमाजी बनना चाहिए। जुलूस से पहले जलसा करने से पहले हम एक दुआ कर देते हैं, क्योंकि बाद में तो उलमा दुआ करेंगे या हजरत दुआ करेंगे, मुझको टाइम कहाँ बात में। एक बार दुआ कर दूं, बोलो ना सब नमाजी हो जाओगे। दुआ कर दूं तो हाथ उठाकर सब बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। दुआ करता हूँ, हाथ उठा रहे हो।
سجدہ دے دے نیچے کی اعلیٰ حضرت کی ایک نماز بتانی ہے سر سنو ابھی کچھ دن پہلے مولانا صاحب میں جا رہا تھا سفر میں تو رہتے ہیں بیٹھو سبحان اللہ تو جب جا رہے تھے تو ایک جب ٹرین رکی غور سے سنا ٹرین رک گئی تو ٹرین رکی تو ڈبے میں کچھ ادھر والے بھی تھے جیسے ٹرین رکی تو پلیٹ فارم پر اتر گئے امیر صاحب نے نیت ماندی تو سارے غریب پیچھے کھڑے ہو گئے چلو ٹھیک ہے نیت ماندی جیسے سجدہ میں گئے کہ ٹرین نے سیٹی بجا دی تو سجدہ نہیں آتا مسلح اٹھایا سب ڈبہ میں گھس گئے میں نے کہا بھائی کون سی نماز تھی جو سیٹی سے ختم ہو گئی ایک جناب ہے مولانا کیوں نماز توڑ دی آپ نے آپ کے ٹرین کی سیٹی تھی یہ تو آدھا گھنٹہ رکے گی وہ تو مال گاڑی آ رہی تھی اس کی سیٹی تھی گئے کام سے گئے اور اعلیٰ حضرت کی نماز دیکھو اعلیٰ حضرت کی نماز بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اجمیر شریف سے جے پور سے جا رہے تھے اجمیر شریف آگے ایک اسٹیشن آیا پھلہرا تو اعلیٰ حضرت نے اپنے مریدوں سے متقیدوں سے بات اتر جاؤ اطمینان سے نماز پڑھنا سیٹی پر دھیان مت دینا جب تک احمد رضا نماز سے فارغ ہوگا نہیں ٹرین جا نہیں سکتی سبحان اللہ آخر سب اتر گئے نیت مادی امام محمد رضا نے اللہ اکبر سارے متقدم پیچھے اب ٹرین سیٹی پر سیٹی میں ڈرائیور پریشان کہ سیٹی تو دے رہا ہوں ٹرین آگے کیوں نہیں جا رہی کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا تھا کہ جب تک احمد رضا کی نماز ہوگی نہیں ٹرین جائے گی نہیں اور اللہ کا وعدہ بخاری شریف میں ان سؤالنی لأوتینہ یہ میرا محبوب ہے بول دیتا ہوں تو عطا کر دیتا اب امام احمد رضا نے بول دیا ہے تو ہو کر رہے گا جیسے اعلیٰ حضرت نماز ختم کی ٹرین میں قدم رکھے ٹرین چلنا شروع کر سبحان اللہ اجمیر شریف گئے شاہجہانی مسجد میں حضرت خطاب فرما رہے تھے تو ٹرین کا ڈرائیور جو تھا اس وقت آزاد نہ بتاؤں گورا تھا گورا ہے گورا سمجھے نا گورا جو آتا ہے اوپر کا گورا ہے اندر کا بڑا کالا دونوں میاں بیوی پہنچ گئے اب مولانا صاحب میں وہی ڈرائیور ہوں کہ میں نے دیکھا جب تک آپ نے نماز پڑھی نہیں ٹرین چلی نہیں اسی وقت سے ہمارے دل کی دنیا بدل رہی ہے ہم دونوں میاں بیوی اس لیے آئے ہیں کہ ہم دونوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجیے ہم دونوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجیے کہ جب بریلی کا احمد رضا ایسا ہے تو مدینہ کا مصطفیٰ کیسا ہو ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس دن تا گئے ہو سکے بیٹھا دیئے اعلیٰ حضرت نے حدیث نقل کی ہے کیا نقل کی حدیث سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کی اولاد ہم سب کس کی اولاد ہیں بولو ایک مدد دم میں تقریر کر رہے تھے آدم کی اولاد ایک سنی نے کہا حضور ہم باپ کی اولاد ہے کہ آدم ہم کہا بہت اچھے دونوں کی اے آدم کی اولاد اللہ فرماتا ہے آدم کی اولاد تمہارے گناہ زمین سے آسمان تک ڈھیر لگ گئے گناہوں کے ڈھیر لگا دیا مگر اللہ فرماتا ہے جب تک تو یقین کے ساتھ شک کے ساتھ نہیں یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر مولا کی بارگاہ میں دعائیں مغفرت کرتا رہے گا تو اللہ فرماتا ہے میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے مسلم مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 195 70 14 15 اذا سألتم اللہ تعالی فصلوا ببطون کفکم اذا فرقتم فامسحوا بها على وجوهکم ترجمہ کرنے سے پہلے پھر ایک سوال ہے آپ لوگ کبھی دعا کرتے ہو کہ نہیں آپ لوگ سب علماء ہی کریں گے آپ لوگ کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیے بتاؤ نا بھائی بتاؤ نا پلیز تو بتاؤ کچھ لوگوں کے ہاتھ ایسے ہیں مفتی صاحب کچھ لوگوں کے ایسے ہیں سوچتے زیادہ مال ملے کوئی بات نہیں ایسے بھی دعا کرنا جائز ہے میں ناجائز نہیں کہتا ہوں ایسے بھی جائز ہے مگر بہتر طریقہ ہے کہ ایسے کرو تو ٹھیک ہے کیوں ہاتھ ایسے رہے گا کوئی مال دے گا سب نیچے چلا جائے ایسے بھی جائز ہے ناجائز نہیں ہے مگر ترجمہ کرنے سے پہلے ایک بات سن لیجئے بولیے سبحان اللہ تو بتا دیں گے آپ لوگ عرب گئے ہیں سعودی گئے ہیں حج کرنے نہیں گئے نہیں
تو پیسہ رکھ کے کیا کروگے, کب حج کروگے بھائی؟ ایک دعا کر دوں کہ سب حاجی ہو جائے گا؟ دعا کر دیں تو سب آمین کہو گے؟ پہلے دعا کر دوں تب آمین کرنا. اے اللہ عالم غیر عالم بھائی بہن سب کو اتنی دولت, نبی کے کرم سے اتنی دولت دے کہ سب پہ حج فرض ہو جائے, تو حج کے بہانے گنبد خضرا کی زیارت ہو جائے. بات مدینہ کی دو شعر سنا دیتا ہوں. شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ یاد کر مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے, سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے, اور وقت خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم, خاکے در رسول کا سرما لگائیں. سنو تو آپ جاؤ گے نا حضور کے مواہدہ شریف میں, کوئی حاجی ہاتھ اٹھاتا تو سعودی کہتا ہے حاجی شرک. میں کہا اللہ ہاتھ اٹھانے میں کیا شرک ہے؟ میں بولتا حاجی حرام, یہ دیا جا رہا ہے حاجی حرام حاجی شرک. میں نے دیکھا طواف کرتے وقت کچھ عورتیں مقامی ابراہیم جس میں شیشہ کو سے چومتی ہے, وہاں کے سعودی کا شرک, تو ترکی کی عورتوں کو جتنے بار بولے شرک جتنے بار وہ چومتی ہے. بولے شرک بولے جتنے بار بولے اتنے بار شرک بولے چلتے رہو. اب عورتوں کو کیا کریں, ہے کہ نہیں؟ ہائے تو نبی کی بارگاہ میں سے کرو نحول قبلہ, دعا کرو تو چہرہ قبلہ کی طرف کرو. جو سعودی بولتا ہے وہی انڈیا کا وہابی بولتا ہے. تو وہابی ہو کہ سعودی ہو دونوں جاہل ہے. ان دونوں جاہل کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نماز کا قبلہ کعبہ ہوتا ہے اور دعا کا قبلہ کعبہ نہیں, یہ آسمان ہوتا ہے. دینا آپ کو ہتھیلی کو آسمان کی طرف کر دینا, کیونکہ دعا کعبہ میں نہیں جاتی ہے, دعا بلندی آسمانوں پہ جائے. حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے حضرت بریلی شریف سے ایک حدیث اس کمپیوٹر میں آ گئی اچانک, سنا دے اس کو پہلے سنا دے, بولے سنیے گا. بریلی شریف سے آئی ہے, محبت سے بول دو سبحان اللہ. امام بخاری کی کتاب ہے ماشاءاللہ, اس جامعہ میں کتاب سب ہے. کتاب کا نام ہے الادب المفرد. اس کے صفحہ 28 کے 17 پیج, بہت پیاری حدیث ہے. دیکھو جب بھی دعا کرنا, اے بھائی جب بھی دعا کرنا ہے کہ نہیں, ایک مرتبہ بنگال میں ایک نوجوان سن کے تقریر کر رہا تھا کہ وہ اچھا ہے, دعا قبولیت کا وقت ہے, تو دعا کرتا ہے اللہ اللہ ہم کو دینا, بغل والے کو کچھ نہ دینا. بدماش یہ دعا ہوئی تو جلن ہو گیا, اور جلن تو قبول نہیں ہوگا. دعا یہ کرو کہ مولا ہم کو بھی دے, سارے سنی بھائیوں کو بھی دے, یہ دعا قبول ہوگی. تب تو بول دو سبحان اللہ. اب سن بھیا سن, جب بھی دعا کرنا جو نیک دعا ہو کر, اب دعا کرنے کے بعد کہنا اللہم اغفر لنا ولوالدینا, عربی میں یاد نہ ہو تو یہ کہنا, ہمارے نبی فرماتے دعا میں یہ کہنا, اے اللہ اپنے کرم سے نبی کے صدقے میں ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. کیا کہو گے دعا میں اتنا کہنا, تو فائدہ کیا ہوگا؟ نبی فرماتے فطوبى له زاد عمرہ ورزق ہو, جو بچے یہ دعا کریں ماں باپ کی مغفرت فرما دے مولا, تو اللہ اس بچہ کی عمر بھی بڑھا دے گا اور اس کی دولت کو بھی بڑھا دے گا. ماں باپ کے دعا کر دیا, عمر بھی بڑھ گئی, دولت بھی بڑھ گئی. اب بولو دعا کرو گے کہ نہیں, بولو نا انشاءاللہ. تو بولتے ہیں انشاءاللہ. اچھا دعا کرو گے, اب ماں باپ مر گئے ہوں تب کیا کرو؟ سب کے زندہ ہے. روح البیان جلد خامس پارہ 14 فی تفسیر سورۃ النحل صفحہ 145 سطر 4-5 پہ ہے. اور روح البیان میں ملے تو اعلیٰ حضرت سرکار کی کتاب ہے احکام شریعت, اس میں اعلیٰ حضرت سرکار حدیث نقل فرماتے ہیں, سنو اگر کسی کی ماں مر گئی بھیا, یا باپ مر گیا, یا دونوں کے دونوں مر گئے, تو بیٹیوں کو نہیں بیٹوں کو ہو کیا کہ اس کو چاہیے کہ ماں باپ کی قبر پہ جائے. من زار قبر ابوئے, فاتحہ پڑھنی نہیں آتی تو نہ گھبرا, امی کو قبر پہ جا کے کہہ دو امی السلام علیکم, قبر پہ باپ کو جا کے کہہ دو ابو السلام علیکم. تو نبی فرماتے جو بیٹا ماں باپ کی قبر پہ چلا گیا تو اس بیٹا کو اللہ ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب عطا کرے گا. ماں باپ کی قبر پہ جاؤ گے نا
उनकी न सुनना, जो बोले न जाओ उनकी न सुनना। आला हजरत ने बहुत पहले फरमा दिया, सुनियो इनसे मदद मांगने जाओ, बड़े बकते रहे बकने वाले, और सब में रुखे जाते जाना ना भूले, खाक हो जाए भड़कने वाले। ये पड़ा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग अजमेर शरीफ जाते हैं? अजमेर शरीफ नहीं जाते हैं? बरेली शरीफ, बछौछा शरीफ, यानी मज़ारों पे आप लोग जाते हैं, मर जाने का ढंग मालूम नहीं है, ये परेशानी है। हाँ, कुछ लोग जाएगा खाली मज़ार और चादर चूमेगा, और आला हज़रत मज़ार पे जाने वालों मज़ार से 4 हाथ दूर रहना, अल्लाह का वली सो रहा है, कहीं बेअदबी न हो जाए। और तुम सोचते हो जब तक चूमेंगे नहीं मिलेगा नहीं, और आला हज़रत फरमाते 4 हाथ दूर रहो, जाओ अजमेर शरीफ जाओ। किसने कहा नहीं जाओ? इसलिए कि सुनो, मसला यह है कि जिंदा कम देता है, कब्र वाला ज्यादा देता है। सारा इंडिया का मुसलमान मिलकर उतना नहीं दे सकता है जितना तन्हा कब्र में रहकर अजमेर का करीब नवाज दे रहा है। हिंदू दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। इरादे रोज बनते हैं मगर फिर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बोला। कम देता है, मुर्दा ज्यादा देता है, देता कैसे भी बताता हूँ। एक बात सुनो भाई, जाओ अजमेर शरीफ जाओ, जरूर जाओ, बरेली शरीफ जाओ, जरूर जाओ। मगर सुन्नी भाई मेरी एक नसीहत मान लो, फिर मिलूं कि न मिलूं। ये तो शमशाद भाई ने मुफ्ती साहब की मोहब्बत कही है, इमाम इल्म फन ख्वाजा मुजफ्फर साहब से डरता भी तो हूँ, उनका आ जाना है, ठीक है हुजूर आ जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो एक बार सुनो, बिनू की नबी वाली एक नसीहत बताते जाता हूँ, मान लेना। मज़ार शरीफ पे जाने वालों जाओ, मगर मेरी एक नसीहत मानो। अजमेर जाने वालों, बरेली शरीफ जाने वालों, अगर तुम्हारी माँ मर गई है तो अजमेर शरीफ बाद में जाना, बरेली शरीफ बाद में जाना। पहले गुलाब का एक फूल खरीदो, माँ की कब्र पे पहले डालो, बाद में मज़ारों पे डालो, क्योंकि माँ राजी रहेगी तो अजमेर वाला भी राजी रहेगा, माँ राजी रहेगी तो बरेली वाला भी राजी रहेगा, माँ राजी रहेगी मदीना वाला राजी रहेगा, ये सब राजी रहेंगे तो हमसे हमारा खुदा राजी रहेगा। पर माँ की कब्र पे नहीं जाते हो, जाना चाहिए, पहले माँ की कब्र पे डालना चाहिए, बोले ना इंशाअल्लाह। सुनो भैया, बड़ा प्रॉब्लम है, क्या देगा बता। कुछ लोग कहते हैं कि कब्र के पास हाथ उठाकर दुआ करना शिर्क है। हम जो जाते हैं मज़ार शरीफ पे, आप कैसे जाते हो तो नहीं मालूम, हम 4 हाथ दूर रहते हैं, और जैसे नमाज में नियत बांधते हैं ना, इस तरह नियत बांध के हम फातिहा पढ़ते हैं। तो बोलते हैं सुन्नी कब्र खुलवा हो गया, कब्र पे हाथ बांधता है। तो हमने कहा, एक मुसलमान बेचारा दाढ़ी वाला था, ताहिरा, बिहार का जहाँ मेरा घर है, कहा कब्र पे हाथ बांधते हैं, कब्र पुजवा हो गए। हमने कहा तुम मुर्दा आगे रखे जो हाथ बांधता है, तुम भी तो मुर्दा पुजवा हो गया कि मेरा समझे बोलता। अगर इजाजत हो तो उधर वालों को एक शेर सुना दो, उधर वाले को सुना दो, उधर वालों को एक शेर। शायर कहता है वहशत में हर नक्शा उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। हाथ उठाकर दुआ करना सुन्नत रसूल, कब्र पे नमाज की तरह नियत बात कर खड़ा होना, ये भी सुन्नत रसूल। बुखारी शरीफ हिंदुस्तानी सफा 578 बाबो गज़वतुल हुदैबिया 17 25 26 27 अन इब्न आमिर क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला क़तल उहुद बाद समानिन सरीर थुम्मा तला अल मिंबर थुम्मा क़ाल इन्नी बैना अयदीकुम फर्दुन व इन्नी मरदुकुम अलल हाद व इन्नी अंज़ुरु इलैहि व अना फी मक़ामी हाज़ा। तो इब्तिदा इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अल्लाह देखो, तो सुनो, अल्लाह ने फरमाया कि ए महबूब, आपका टाइम दुनिया वाला पूरा हो गया, अब चंद दिन बाकी है, आ जाओ मौला की तरफ आ जाओ। तो जब कहा आ जाओ तो हुजूर के चचा की कब्र है अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की, मदीना शरीफ में उहुद पहाड़ के दामन। शहादत को हुए थे 8 साल। कैसा? 8 साल। अल्लाह ने फरमाया आ जाओ तो हुजूर के चचा की कब्र पे नियत बांध दी, वसल्ला। अब फिर से नमाज जनाजा पढ़ी, जबकि नमाज जनाजा हो चुकी थी, तो फिर से नियत बांध के जरूरत क्या थी। तो जनाजा मग़फ़िरत की दुआ भी तो है। मैंने कहा हुजूर आप सैयदुल अंबिया हैं, चचा की खबर पे नमाज की तरह हाथ काहे को बांध दिया। तो जवाब मिला, मेरी निगाह देख रही थी, मैं जाने वाला हूँ, अब कुछ टोपी वाला पैदा होगा जो कहेगा कब्र पे हाथ बांध कर खड़ा होना शिर्क है। तो मैंने इसलिए चचा की कब्र पे हाथ बांध दिया कि कोई सुन्नी कब्र पे हाथ बांधे तो शिर्क नहीं, सुन्नत रसूल हो। हम जो हाथ बांधते हैं ये
है? बोलो किसकी सुन्नत है? भाई मलकुल मौत, जाओ हबीब की रूह लेकर आओ। अभी मुफ्ती कमाल अख्तर साहब से आपने सुना, अकली नकली दोनों, कि हमारे नबी जिंदा हैं। इजाजत हो तो दो बात मैं भी बता दूं। अल्लाह ने मलकुल मौत को कहा, मिशकात शरीफ जिल्द-ए-सानी बाब वफ़ातिन नबी की हदीस है कि जाओ मेरे हबीब की रूह लेकर आओ। तो मलकुल मौत को कहा जाके ले आओ, तो मलकुल मौत अकेले न गए, साथ में 1 लाख फरिश्ता ले गए। कितना फरिश्ता? 1 लाख। और गए तो नबी का जो दरवाजा है बाहर खड़े, नबी का घर मालूम है कहाँ लोगों? नहीं मालूम? हुकूमत खजराना देखते जी, वही ना घर नबी का। अबे देखने में छोटा है मगर रहमत इलाही का मरकज तो वही है। आला हदफ का शेर नहीं बने, तो खुदा खुदा का ही है ना, और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। तो सुनो, मलकुल मौत दरवाजे के बाहर खड़े। मैंने तस्वुर में पूछा, मलकुल मौत अल्लाह ने भेजा तो अंदर काहे नहीं जाते हो? अल्लाह ने भेजा है मगर कुरान में ला तदखुलू बुयूतन नबी, नबी के घर में बगैर इजाजत के जाना मना है। अल्लाह ने भेजा, मैं जान ही रहा हूँ कि कुरान में पहरा बगैर इजाजत के नहीं जाना। मैंने कहा आवाज देते, अल्लाह ने कुरान में फरमाया खबरदार मेरा महबूब अंदर रहे तो बाहर से आवाज देकर न बुलाना हराम है। सुना आवाज दे सकते हैं, न जा सकते हैं, करूँ क्या? तो जिब्रील अमीन अंदर थे, कहा या रसूल अल्लाह यस्तादनु मलकुल मौत, मलकुल मौत बाहर खड़ा है, अंदर आना चाहता है। मा इस्तादना अला आदमीन क़ब्लक वला इस्तादनु अला आदमीन बादक। हुजूर आपसे पहले किसी के यहाँ पूछ कर न गया है और न आपके बाद किसी के यहाँ पूछ के जाएगा। इजाजत हो तो अंदर आए और न इजाजत हो तो जैसे आया है वैसे वापस जाए। बोलो बोलो, ये नबी का पावर हुआ कि नहीं? बोलो ना, ये बुढ़वा कैसे कहता है नबी मजबूर है? तौबा, इजाजत हो तो काहे को आया है? मलकुल मौत अंदर गए तो जाते ही कहते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बोलो क्या कहा? बोलो ना अस्सलामु अलैका। जवाब मिला, कहा मलकुल मौत कैसे आना हुआ जी, कैसे आए हो? तो मलकुल मौत का अदब और खौफ भी कहा हुजूर खुद से नहीं आया हूँ, मैं खुद से नहीं आया हूँ। कहा क्यों आया हो? कहा अल्लाह ने भेजा इसलिए आया हूँ। कहा क्यों भेजा है? कहीं ना मरतनी आना कबद रूह का, वही ना मरतनी नातरों का। भेजा तो रूह निकालने के लिए है, पर हुजूर इजाजत होगी तो रूह निकालूंगा, इजाजत न होगी तो खाली वापस जाऊंगा। सुभान अल्लाह। नबी का पावर हुआ कि नहीं हुआ? हमसे मलकुल मौत पूछेगा कि मरोगे कि नहीं मरोगे, रूह निकाले कि नहीं निकाले, पूछेगा। बोलो ना, पूछेगा। एक शख्स की रूह निकालने का मलकुल मौत तो कहा 14 दिन की छुट्टी दी। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने लिखा 14 दिन की छुट्टी। एक आना आगे पीछे नहीं, 14 दिन तो बहुत हो गया। तो अल्लाह ताला ने कहा मलकुल मौत मैंने इसकी उम्र 14 दिन बढ़ा दी, देखो तो 14 दिन में क्या करता है। तो तौबा न करनी चाहिए। मन मालदार था, भूल भुलैया घर बनाया, माज़ अल्लाह नकले कुफ नबाशत। एक दिन बीच में शीशा का घर बना के 14वां दिन बैठ गया कि मलकुल मौत को पता न चले कि बंदा गया है। इसका मत को पता नहीं कि सारी दुनिया मलकुल मौत के सामने एक दस्तरखान है, जहाँ से चाहे जिसकी रूह निकाल ले। 14वां दिन मलकुल मौत हाजिर, क्या ठिकाना है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। सुभान अल्लाह। इजाजत है तो निकालूं, इजाजत हो तो वापस जाऊं। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया हुजूर अल्लाह के यहाँ आपका इंतजार हो रहा है। का इंतजार हो रहा है? हाँ मेरे आका। अम्मा उमिर तभी मलकुल मौत अल्लाह ने जो हुक्म दिया जल्दी करो ना है। जब कहा तो खसाइसुल कुबरा में है बाग के यानी मलकुल मौत रोने लगे। मलकुल मौत नहीं, आसमान के सारे फरिश्ते रोने लगे। तो मलकुल मौत ने एक आन के लिए नबी की रूह निकाली। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। बोलो अब कानून का हो गया ना। अब मलकुल मौत ने सोचा नबी की रूह को रखे कहाँ? आला इल्लीयीन में, वहाँ तो गुलामों की रूहें रहती हैं। अर्श आदम पे वो तो शबे मिराज नबी के तहमों के नीचे रह चुका है, रखे कहाँ? सोचा जैसी रूह वैसी जगह होनी चाहिए, जहाँ से निकालो वही पलटा क्यों नहीं देते हो? जहाँ से निकाली गई थी पलटा दी गई। वो जैसे नबी जिंदा थे फिर चाहे शक्ल जिंदा हो गए। फरमाते हैं तू जिंदा है बंदा, तू जिंदा है बंदा, मेरे चश्मे आदम से छुप जाने वाले, मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो कि है रास्ते में जा बता खाने वाले। दो नकली दलील हमसे भी सुन
سنیے نبی زندہ ہے. ہائے 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 بولو نبی زندہ ہے. بولو محمد سے نبی زندہ ہے. ایک شخص نے ہم سے کہا کہ مولانا آپ میلاد النبی مناتے ہیں اسی تاریخ کو جو حضور دنیا سے گئے تو وفات النبی کیوں نہیں مناتے؟ میں نے کہا بدھو ہم میلاد النبی مناتے ہیں کم سے کم وفات النبی تو منا کے دکھاؤ. گدھے معلوم نہیں ہے تم کو کہ ہمارا نبی زندہ ہے. ہم وفات کے قائل ہو تم وفات النبی منائیں گے. ہم تو حیات النبی کے قائل ہیں اس لیے میلاد النبی مناتے ہیں. بولو بولو سبحان اللہ. دو دلیل آسانی سے پھر ایک سی لمبی حدیث سنا دوں گا کہ قبر میں بھی مچلو گے انشاءاللہ. بخاری شریف ہے جلد اول ہے پارہ 13. دیکھو پہلے مسئلہ مفتی صاحب علماء موجود ہے. باپ جب مر جائے باپ زندہ ہے تو بیٹا نہ کہے گا قیامت کا جلوس کوئی چھوٹا تو نہیں ہوگا. سارے انبیاء ان کے غلام ہمارے نبی کے غلام کتنے ہیں سبحان ہے نا. تو لمبا جلوس کہاں پہنچے گا؟ تو نبی فرماتے ہیں سارا جلوس پہنچے گا مولا کی بارگاہ میں. ہمارے ڈر کے کوئی نہ بولے گا. دعا کہتا ہے ہم ڈائریکٹ بولیں گے. نبی فرماتے ہیں ہمارے ڈر کے کوئی نہ بولے گا. ابے جب نبی ولی نہیں بول رہا ہے تو تم ٹوپی والا کیسے بولے گا؟ تو بولے گا کون؟ نبی فرماتا علی خانہ خطیبہم اذا انصتوا ہمارے ڈر کے کوئی نہ بولے گا. سنیوں نہ کھڑانا اس وقت مولا کی بارگاہ میں تمہاری طرف سے میں بولوں گا. چائے آ گئی اسٹیج پر علماء کے لیے آنی چاہیے. آپ لوگ مت پینا ہیں ابھی پیو گے یہ نہیں پینا. آپ پیو گے تو ہم ختم کر دیں گے. امام ہے میں ایک بات بتاؤ چائے پینا سنت ہے؟ حضور چائے پیتے تھے مگر چائے پینا گناہ بھی تو نہیں ہے. اگر سنت نہیں تو ڈیلیٹ لباس لایا جائے گا پہنایا جائے گا. اور جب جلوس نکلے گا تو نبی فرماتے ہم جلوس نکلنے سے پہلے خدا کی طرف سے ایک جھنڈا لایا جائے گا جو میرے ہاتھ میں دیا جائے گا. جھنڈے کا ثبوت نہیں ہے. ہم سنی جھنڈا لگا کے عادت بنا رہے ہیں. جدھر کل جھنڈا دیکھیں گے قیامت میں چلے جائیں گے. ابھی جھنڈا کا ملک سوچے گا یا اللہ زندگی میں بدعت چاہتا تھا یہ اتنا بڑا جھنڈا جہاں ملتا ہے. حدیث شریف میں اعلیٰ حضرت اسی جھنڈے کے نیچے بارے اعلیٰ حضرت کہاں سے لا گیا ایسا عشق؟ اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ بولو نا یا رسول اللہ یا رسول اللہ. لوا کے تلے لوا والا جھنڈا ارے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. بارے اعلیٰ حضرت بارے اعلیٰ حضرت تو جھنڈا یہاں بھی اور جھنڈا ایک بس نبی کا جھنڈا کتنا بڑا ہے ٹائم لگے گا بتانے میں. جتنا بڑا جھنڈا ہے اتنا ٹائم لگے گا. ایک بات سنو اپنے انڈیا کا جھنڈا ہے انڈیا کا جھنڈا نہیں ہے. پاکستان کا ہے نیپال کا امریکہ کا تو کوئی انڈیا کا بھائی چلا جائے پاکستان. ایسے میں نے کراچی میں 17 تقریر کیا ہے. ہاں کراچی جا کے اب مولوی لوگ 2 دن ہنستے رہے. تیسرے دن ہنسے چوتھے دن ہنسنا بند ہو گیا کہ کیا آدمی اتنی حدیثیں سنا دی کہ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا جب وقت آنے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس پر بریلی کا رنگ کیسا چڑھا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سب سمجھ میں آ گیا. میں نے کہا انڈیا میں اجمیر میں جنتی دروازہ ہے تو ایک مولوی نے کہا پاکستان میں بھی ہے. میں نے کہا بابا انڈیا آیا ہے. بابا فرید نہیں لگتا میں نے کہا انڈیا آیا ہے پریشان کیوں ہو رہا ہے. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات سنو بجائے ایک بات سنو تو جھنڈا ہے تو اگر کوئی سنی بھائی ویزا لگا کے چلا جائے کراچی اور کراچی جا کے انڈیا کا جھنڈا لہرا دے تب کیا ہوگا؟ دیر ہو جائے گا. اور کوئی پاکستانی ہمارے ملک میں آ کے اپنا جھنڈا لہرائے تب کیا ہوگا؟ اتنی دھلائی ہوگی قبر میں پہنچا دوں گا جانے بھی نہیں دوں گا. مطلب یہ ہے کہ ہر ملک کا جھنڈا اپنے ملک میں رکھو اپنے ملک میں لہراؤ. بس سنیو نبی کی شان دیکھو. ربیع الاول کی 12 تاریخ آتی ہے تو میلاد النبی کی صبح میں نبی کا جھنڈا انڈیا میں بھی ہے پاکستان میں بھی ہے جاپان میں بھی ہے نیپال میں بھی ہے امریکہ میں بھی ہے. تو ہر ملک نبی کا ہے تو ہر ملک میں نبی کا جھنڈا ہے. ہر ملک نبی کا ہے ہر ملک نبی کا جھنڈا ہے. فرماتے ہیں خاک ہو جائے وضو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے
آئے جائیں گے ہم اس میں فارغ زلزلے ہو نظم میں ذکر آ جاتے تلاوت کی 2 بجے آ گئے پڑھا دیجئے خرچہ کم ملتا ہے قسم خدا کی میرا نبی چاہتا تو ہر بیوی کے صبح و شام جنت سے جبریل دسترخوان لاتا جب بیویوں نے کہا حضور خرچہ بڑھا دیجئے کم خرچہ ملتا ہے تو خرچہ کیا بڑھے گا نبی ناراض ہو گئے اتنے ناراض ہوئے کہ نبی نے قسم کھا لی میں کسی بیوی سے 1 مہینہ نہیں بولوں گا اب بیویوں کی روتی روتی حالت بیزار ہے مگر کس بیوی کی مجال ہے کہ نبی کو قسم توڑنے پہ مجبور کرے آج مہینہ کی 15 تاریخ ہے حضرت عمر کے السلام کے بعد مؤدب ہو کر بیٹھ گئے کہ حضور آپ نے بیویوں کو طلاق نہیں نہ دے دیا ہے سرکار فرماتے حاشا کلا ہرگز نہیں کس نے کہا کہ میں نے طلاق دے دی ہے کہا حضور تو آپ گفتگو کیوں نہیں فرماتے ہیں تو سرکار نے عمر میں نے 1 مہینے کی قسم کھائی آج تو 15 تاریخ ہے بولوں گا قسم ٹوٹے گی کفارہ دینا ہوگا 1 ماہ ہو جانے تو سارے بیویوں سے جا کر میں سلام کر لوں گا آج چاند کی 29 تاریخ ہے سرکار نے مغرب کی نماز پڑھی گئے پہلے حجر عائشہ میں عائشہ السلام علیکم تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا وعلیکم السلام یا رسول اللہ قسم ٹوٹ گئی نا حضور کفارہ دینے ہوگا کہا کیوں کہا اس لیے کہ آپ نے 1 مہینے کی آلیت شہرن مشکات شریف کی حدیث ہے آپ نے 1 مہینے کی قسم کھائی تھی آج تو 29 تاریخ ہے نبی نے مسکرا دیا کہ عائشہ تم کو معلوم نہیں ہے کبھی کبھی 29 کو بھی تو چاند ہو جاتا ہے چاند ہو گیا نبی سلام کرنے آ گیا کیا شان ہے ہمارے نبی کی اچھا ایک بات پھر حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں آپ لوگوں نے کبھی بیوی کو سلام کیا بس نبی نے سلام کی دیوبند کے عالم کو وہاں پر بیٹھ کے قرآن خانی کر رہے تھے کافرہ کے لیے ثبوت مل گیا مسلمان کے ثبوت تم کو نہیں ملا بتاؤ ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدلاؤ ہاں بھائی اخبار کی کٹنگ آج بھی موجود ہے کہ اندرا کی جنازے پر دیوبند کے علماء قرآن خانی کر رہے ہیں معاذ اللہ بولیے نا معاذ اللہ تو دیکھو سنی کے ہاں کوئی مرتا ہے تو آپ کے یہاں قرآن خوانی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہونا چاہیے اور آج کچھ جگہ دیکھا کہ مدرسے کے بچے نہ گئے قرآن خوانی میں چندہ بن بولے چندہ نہیں دیں گے اس مدرسے کا بچہ کہاں ہے قرآن خوانی کرے ہائے ایسی نیت رکھتے ہیں ارے مدرسے میں دے دو بچے 11 سے 12 بجے تک قرآن خوانی کر دیں گے بچے پڑھنے آئے کہ روز بریانی کھانے آئے قرآن خوانی کرنے آئے ہے کہ نہیں یہ سب سسٹم ختم کرو ہاں سبحان اللہ ہاں دوسرے کے بچے یہاں پڑھنے آئے ہیں کہ آپ کی بریانی کھانے آئے ہیں مدرسے کے دال روٹی میں وہ پاور ہے جو آپ کے حلوہ میں پاور ہے مدرسے کی دال روٹی کھانے والا وقت کا حافظ ملت بن گیا ہے بولو نا سبحان اللہ وقت کا غوث اعظم بن گیا ہے وقت کا غریب نواز بن گیا ہے دال روٹی میں اتنا پاور اور مدرسے کے دال روٹی میں ایسا نہیں کہ آپ بھی دال روٹی کھلانا ایک سنی تھا بھیا 5 دوست میں ایک سنی مر گیا اور چاروں تھا ان پر قرآن خوانی کے دن چاروں غائب ہو گیا ارے بھیا قرآن کیسے پڑھو گے تو گاؤں والا لایا ایک دوست کو پکڑ کے بدماش اتنی دوستی تھی قرآن نہیں پڑھے گا تو دیکھو جماعت سے قرآن پڑھو تو چپکے بنا زور سے پڑھو گے تو گناہ ہے نا ہاں ہے نا یہ پکڑا گیا بولے بابا نہیں آتا قرآن پڑھنے بولے چل وضو کر اس جاہل نے سوچا پڑھنے چلو جب من پڑھنا تو کچھ بھی پڑھیں گے کام ہوگا پھنس گئے تو کیا کریں گے تو قرآن شریف لے کے بیٹھ گیا کہتا تھا کیا مجھے کچھ نہیں آتا دوسرا دوست پکڑا کیا گیا بولے ہم لوگ ان پڑھ ہو تو وہ کیا پڑھتا ہے جی بولا پڑھتا ہے تو چلو جو پڑھے گا قرآن شریف لے کے کہا دوست کیا پڑھتے ہو مجھے کچھ نہیں آتا مجھے دوسرا دوست قرآن لے کے بیٹھ گیا دوست جیسا تو ویسا میں جیسا تیسرا یہاں پکڑا گئے کیا پڑھتے جاتے بڑی ہم لوگ تو ان پڑھ ہے کیا پڑھتے ہو پہلا کہا مجھے کچھ نہیں آتا دوسرا کہا تھا جیسا تو ویسا میں تو تیسرا قرآن شریف کے لے کے بیٹھ گیا کہا دوست یہ کب تک چلے گا کب تک چلے گا جھوٹ کا پرندہ کب تک چلے گا ہے کہ نہیں چوتھا بھی آ گیا پکڑا کے بیٹھ گیا کہ ارے بھیا کہا پڑھتے جاتے ہو بھائی پہلا کہتا تھا مجھے کچھ نہیں آتا دوسرا کہا جیسا تو ویسا میں تیسرا کہتا تھا کب تک چلے گا چوتھا قرآن شریف لے کے بیٹھ گیا دوست جب تک چلے چلاتے رہو
صرف پورے علاقے کے بدعقیدوں کو کہہ دینا بہت چلا لیا، اب تمہارا نہ چلے گا، رضا کا غلام آ گیا ہے، اب چلے گا علاقہ میں تو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت چلے گا، اب چلے گا مدرسے جلوس چلے گا، تکبیر نعرہ رسالت مسئلہ کے اعلیٰ حضرت، اب نہ ریال چلے گا نہ ڈالر چلے گا، اب چلے گا تو مدینے والے کا سکہ چلے گا۔ آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، مگر نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے سے تبدیل بدلتی ہے۔ یہی بات تھی نا؟ ایک حدیث سنا دیتے ہیں، اب کیا کرے، علماء نے بھی کہا، اس لیے ہم کھڑے ہوئے کہ علماء کی بات کاٹ نہ سکے، اور اتنی لمبی تقریر کراؤ گے تو کیسے ہوگا؟ ابھی ایک ہفتہ پہلے قاری رضی اللہ صاحب چلے گئے تھے، آہستہ آہستہ خطبہ جا رہے ہیں، دعا کرو کہ جتنے سنی خطبہ علماء زندہ ہیں اللہ سب کی ان میں برکت عطا فرمائے۔ قاری صاحب ہمارے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبر میں رحمت و نور عطا فرمائے۔ اپنی جماعت کے اچھے خطیب تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاں سب جا رہے ہیں، جانے دیجیے، جا رہے ہیں تو پھر پیدا بھی تو ہو رہے ہیں، اور ویسا نہیں ہو رہا جیسا چلا جا رہا ہے کہ نہیں، جیسا چلا جا رہا ہے ویسا نہیں جا رہا ہے، دورے ایسے آگے ہیں۔ ہاں تو سنو بھیا، ثابت شریف ہے کہ نہیں، صفحہ 159، ثم راہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالخروج اثر الصلاة فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا طالبة لما تغفل المنافقين فقال إني افتقرت يا رسول الله لي بالعمرة صوب فجيء به الصلاة ثم أذهب فأنظر لتصلي به الصلاة۔ مولانا اچانک ایک حدیث یاد آ گئی، بیٹا ذرا پیر سمیٹ کے بیٹھو تو سنا، ہاں دیکھو بھائی، حضرت موسیٰ نے دعا کی، اعلیٰ حضرت میں نقل کیا ہے، حضرت موسیٰ کے دعا جب قحط پڑ گیا تو حضرت موسیٰ نے کیا دعا کی؟ اللہم ارحمنا بالاطفال الرضاع والبہائم الرقاع والشیوخ الرکاع۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، جب بارش نہیں ہو رہی تھی قحط پڑ گیا تو ایک دن چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیٹھا لیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچے 2 سال 3 سال 4 سال بیٹھا لیا اور دعا کیا، مولا ان بچوں کے وسیلے سے بارش دے، یہ بڑے بڑے گناہگار ہیں، چھوٹے چھوٹے تو گناہگار نہیں ہیں، ان چھوٹوں کے وسیلے سے رحم فرما۔ اور آگے تو سنیے کیا حضرت موسیٰ نے دعا کی، بل بہائم الرقاع، مولا یہ گائے بیل بکریاں جانور جو چر رہے ہیں نا چراگاہ میں، اس جانور نے کیا گناہ کیا ہے، اس جانوروں کے وسیلے سے دعا قبول فرما لے، بارش عطا فرما دے، تو دعا قبول ہو گئی، بارش ہونے لگی۔ تو اس ٹوپی والے سے پوچھو جو کہتا وسیلہ کیوں دیتے ہو؟ میں نے کہا رے بدھو، جب بیل بکری گائے بھینس کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے تو غوث و خواجہ کا کیوں نہیں دیا جا سکتا ہے، امام الانبیاء کا کیوں نہیں دیا جا سکتا ہے؟ جب بکری کے وسیلے سے پانی ہو رہا ہے، امام الانبیاء کے وسیلے سے پریشانی دور ہو رہا ہے۔ اس حدیث شریف ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعا اچھا سنو، آپ بہت پریشان ہوتے ہیں، کچھ کھاؤ لے لو، گھر جاؤ، گھر جلسے کے بعد جاؤ، ابھی نہیں کل صبح میں کرنا۔ جتنے چھوٹے چھوٹے 2-3 سال کے بچے گھر میں ہو سب کو بیٹھا دو، اور جتنے بھائی بہنوں وضو کر لو، وضو، اب وضو کر کے دعا کرو، مولا میں گنہگار ہوں، یہ گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے گنہگار نہیں نہ ہیں، تو بخاری شریف میں ہے ان بچوں کے وسیلے سے اللہ بڑوں کا گناہ معاف کر دیتا ہے، اس بچے کے وسیلے سے اللہ بڑوں کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ یہ بچے کتنے اچھے ہیں، کتنے اچھے ہیں، اس لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ بچے روٹھے تو روٹھا نہ چھوڑو، اس کو منا لو، کیونکہ جو بچے کو منا لیتا ہے تو منانے والے سے خدا کی رحمت راضی ہو جاتی ہے، رحمت راضی ہو جاتی ہے۔ یہ بچے اتنے اچھے ہیں کہ عذاب بھی دور ہو رہا ہے ان کے صدقے میں، اور گھر میں رحمت بھی آ رہی ہے ان کے وسیلے سے۔ بچوں کا کیا کہنا، اس لیے میں بچوں کو نہیں چھیڑتا رہتا، ٹھیک ہے بچے ہیں بیٹھے، ان کے وسیلے سے تو آ رہا ہے، اب کل ہو کے زیادہ پیسہ نہیں مانگنا باپ سے، اپنے وسیلے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ زیادہ دو گے تو بگڑنے کا بھی تو خطرہ ہے نا، بچے کو سدھار کے رکھنا ہے نا۔ سبحان اللہ، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ فلان جو سنو بس دعا پر ایک حدیث بتا دیتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ کیسی پیاری حدیث کہ جب سرکار پیدا ہوئے تو دعا کر رہے ہیں رب حبلی امتی، بولو پیدا ہوئے تو کیا کر رہے ہیں رب حبلی۔ اعلیٰ حضرت کے غلام مولانا جمیل قادری فرماتے ہیں رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام
سنیوں پڑھتے رہو اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ۔ پیدا ہوئے تو نبی دعا کر رہے ہیں کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ ایک سوال کا جواب دو تو آپ لوگ سب بھلا گئے، پر میلاد النبی کو نہیں بلائے؟ مر گیا کوئی 40واں ہے، بولے مفتی صاحب آج میلاد ہے، نہیں۔ بچہ پیدا ہوا عقیقہ کیا، بولے میلاد ہے۔ پاس ہو گیا کوئی، بولے میلاد شریف ہے۔ عقیقہ کیا، بولے ہمارے یہاں میلاد شریف ہے۔ میں کہہ رہے بھائی سنی سب بھولا گیا، میلاد شریف کیوں نہیں بلائے؟ تاریخ پوچھو اسلام کی تو سوال نہیں بتا پاؤ گے، مگر میلاد شریف کو نہیں بلائے؟ اس سنیوں نے کہا حضرت اس نے نہیں بلائے کہ جب نبی پیدا ہوئے تو پیدا ہوئی امت کو یاد فرما رہے تھے، تو ہم وفادار امت ہے، میلاد کے وقت نبی نے امت کو یاد کیا ہے تو امت نے نبی کے میلاد کو زندہ رکھا۔ اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، سبحان اللہ، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، مثل فارس زلزلے ہو نظم ذکر آیات ولادت کیجئے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث اور دعا پر، ایسے بہت حدیث ہے، دعا پر ہم کیا کروں؟ مسلم شریف جلد ثانی، مسلم شریف صفحہ 113، باب دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سطر 4-5، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابت فتعجل کل نبی دعوتہ وانی اختبات دعوتی شفاعت لامتی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ بولیے بولیے بولیے، کچھ تو بولیے، تو نہیں ہے اس میں؟ میں ایسی تقریریں نہیں کرتا ہوں، گانے سے تقریر ایسی کرتا ہوں کہ بدعقیدوں کو پانی پلا دیتا ہوں اور سنیوں کو مسکرانا سکھا دیتا ہوں۔ ہمارے نبی فرماتے کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا خاص کرنے کا حق دیا کہ جو مانگو اللہ دے دے گا، تو ہر نبی نے اپنا حق اپنی دعا دنیا میں مانگ لی۔ نبی فرماتے وہ دعا میں نے چھپا کے رکھ لیا۔ حضور کیوں چھپا لیا؟ دعا فرما دیتے تو کربلا کا واقعہ نہ ہوتا، امام حسین بچ جاتے، پر فرماتے نہیں میں نے دعا چھپا کے رکھا ہے۔ حضور کیوں چھپا لیا؟ تو نبی فرماتے قیامت کا دن آئے گا، اب میری امت پریشان ہوگی تو اس دعا کے ذریعے سے امت کو جنت میں داخل کراؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی نا سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اب سلام کے بعد کوئی بزرگ دعا کریں گے، ہم سب آمین کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب دیکھو 3 بجنے والا ہے، کچھ چائے پانی بھی ہوگا، پھر ہم لوگ اسٹیشن بھی جائیں گے۔ السلام علیکم، اب اٹھیے سلام پڑھیں۔